ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی، صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ گمنامی کی زندگی گزارنے والے کراچی کے رہائشی عمر کے اس حصے میں بسد اصرار اس بات پر آمادہ ہوئے کہ اپنی زندگی کے تہلکہ خیز گوشوں سے پردہ اٹھائیں۔ ان کا اصل نام کچھ اور ہے، اس داستان میں انہیں جمال کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جنہیں یہ ملک بغیر کسی جد و جہد کے ملا، جنہوں نے اس ملک کی قدر نہ کی۔ پاک وطن کے جانباز بیٹے کی یہ کہانی کسی بھی سنسنی خیز ناول سے زیادہ دلچسپ ہے۔ پاک وطن کا بہادر بیٹا اس پاک وطن کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے والا محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی۔ وطن زاد۔ ہمارے سامنے ایک چوڑی سی سڑک گزر رہی تھی جس کے پاس لہلہاتے کھیت نظر آ رہے تھے۔ ظہیر نے صبح کی ابتدائی کرنوں میں دمکتے چہرے کے ساتھ کہا، یہ روہتک روڈ ہے جو ہمیں سیدھی ہماری منزل بھٹنڈا لے جائے گی۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اللہ کرے جلد از جلد کوئی بس مل جائے۔ میرا اندازہ ہے کہ تھانے میں ہنگامہ برپا ہو چکا ہوگا۔ 1-1.5 گھنٹے کے اندر پورے علاقے میں پاگلوں کی طرح ہماری تلاش شروع ہو چکی ہوگی۔ ظہیر بولا، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جمال بھائی، ہمیں جلد از جلد دلی کی حدود سے باہر نکل جانا چاہیے۔ اس کے لہجے میں تشویش کی جھلک موجود تھی۔ میں نے بات آگے بڑھائی، کہا ایک بات اور، پولیس والے 2 یا زائد افراد کا گروہ تلاش کر رہے ہوں گے، بہتر ہوگا کہ ہم دونوں ایک ساتھ گاڑی میں سوار نہ ہوں۔ ظہیر نے تجویز پیش کی، ٹھیک ہے، میں جتنی جلدی ممکن ہو آگے چلا جاتا ہوں، ہم کم از کم 1 میل کے فاصلے سے گاڑی میں سوار ہوں گے۔ میں نے اپنا ذہن دوڑاتے ہوئے کہا، نہیں، اس طرح بات نہیں بنے گی، آگے کسی ایسے شہر کا نام بتاؤ جس سے یہاں سے جانے والی تمام گاڑیاں گزرتی ہوں۔ اس نے کچھ سوچ کر بتایا، فتح آباد۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، اب جو بھی گاڑی آئے تم اس میں سوار ہو جاؤ اور فتح آباد اتر کر بس اڈے پر میرا انتظار کرو، انشاءاللہ جلد ہی میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اس کے بعد ہم اکٹھے وہاں سے بھٹنڈا چلیں گے۔ ظہیر بولا، بہت مناسب، آپ واپس جھاڑیوں کے پیچھے چلے جائیں، میں روانہ ہو جاؤں تو اگلی گاڑی آپ پکڑ لینا۔ میں نے ظہیر کی بات سن کر اسبات میں سر ہلایا، کہا وہ تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن کرایہ تو لے لو مجھ سے، کیا مفت لے کر جائے گا گاڑی والا؟ اس نے جواب دیا، سنتری کی جیب سے 57 روپے ہاتھ لگے ہیں، فتح آباد تک کا کرایہ تو نکل ہی آئے گا۔ میں نے کہا، او بھائی، ہو سکتا ہے مزید رقم کی ضرورت پڑ جائے، شاید ہمیں کسی وجہ سے الگ الگ بھٹنڈا پہنچنا پڑ جائے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک معقول رقم اس کے حوالے کی، ساتھ ہی اپنا سکارف بھی اسے دے دیا تاکہ وہ اپنے چہرے کو پوشیدہ رکھ سکے۔ اس سے شناخت سے بچنے کے علاوہ اس کے چہرے پر مندمل ہوتے زخموں اور چوٹوں کے نشانات چھپانا بھی مقصود تھا۔ میں سڑک سے ہٹ کر جھاڑیوں کی باڑ کے پیچھے چلا گیا اور تقریباً گز کے فاصلے پر پڑے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ لگ بھگ 15 منٹ کے بعد میں ایک بار پھر سڑک پر پہنچا تو ظہیر وہاں موجود نہیں تھا۔ لگ بھگ 10 منٹ کے انتظار کے بعد مجھے دلی کی طرف سے ایک مسافر بس اپنی طرف بڑھتی نظر آئی۔ میرے اشارہ کرنے پر وہ رک گئی۔ میں نے سوار ہونے کے بعد جگہ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ سکھ کنڈکٹر نے مجھے تسلی دی، بولا ادھے پونے گھنٹے دی گل ہے جی سرکار، بہادر گڑھ تے سیٹ مل جاوے گی۔ اس دوران بس چل پڑی تھی۔ میں نے کراچی میں اپنے سیالکوٹی دوست امجد سے سیکھی ہوئی پنجابی آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا، کوئی گل نہیں سردار جی، میں ماڑا تے نہیں ہو جاواں گا ادھے گھنٹے کھلو کے۔ میرا حلیہ اور تلفظ سکھوں سے قطن الگ تھا، لیکن وہ میری زبان سے پنجابی سن کر خوش ہو گیا۔ بولا، اے ہوئی نا جوانا والی گل، انج کرو تسی میری تھاں تے سٹول تے بیٹھ جاؤ۔ اس نے بہت زور دیا، لیکن میں نے سیٹ سے جڑے اس کے دھاتی سٹول پر بیٹھنے کی پیشکش قبول نہیں کی۔ کنڈکٹر نے فتح آباد کا کرایہ وصول کرتے ہوئے مجھ سے مزید بے تکلفی پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن میری طرف سے دلچسپی ظاہر نہ کیے جانے پر اس نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ بس میں سوار اکثر مسافر حلیے اور شکل و شباہت سے سکھ دکھائی دے رہے تھے، جو سردی سے بچنے کے لیے گرم چادروں میں لپٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر اونگ رہے تھے اور باقی کھڑکیوں سے سرسبز کھیتوں کا نظارہ کر رہے تھے۔ میں بھی باہر دیکھنے لگا۔ بس اچھی خاصی رفتار سے چل رہی تھی، چھوٹی بڑی بستیاں اور آبادیاں تیزی سے پیچھے دوڑ رہی تھیں۔ بس بہادر گڑھ پہنچی تو واقعی مجھے بیٹھنے کی جگہ مل گئی، اور اچھی بات یہ تھی کہ وہ سیٹ بس کے آخری حصے میں تھی۔ میں نے آس پاس کے مسافروں سے لا تعلقی اختیار کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، اور پھر سچ مچ میری آنکھ لگ گئی۔
مجھے کنڈکٹر نے جھنجھوڑ کر اٹھایا، بولا اسی فتح آباد پہنچ گیا جوانا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے بس سے اتر آیا۔ وہ قصبے کے سرے پر واقع اچھی خاصی چہل پہل والا بس اڈا تھا۔ میں نے نیچے اتر کر ایک لمبی سی انگڑائی لی اور ظہیر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ مجھ سے پہلے اس نے مجھے تلاش کر لیا، لیکن براہ راست میرے پاس آنے کی بجائے وہ میرے سامنے سے گزرا اور ایک طرف چل دیا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک چھپر ہوٹل میں بچھے بڑے سے تخت پر جا بیٹھا اور ناشتہ منگوا لیا۔ میں نے ادھر نظریں دوڑائیں تو اتفاق سے ظہیر کے قریب ہی خالی جگہ دکھائی دی۔ میں اس کے پہلو میں جا بیٹھا اور اپنے لیے بھی ناشتہ منگا لیا۔ ظہیر نے بڑبڑانے کے انداز میں مجھے مخاطب کیا، بولا یہاں سے آگے اکٹھے چلنا ہے یا وہی طریقہ چلے گا؟ میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، ابھی ہم دلی کے بہت قریب ہیں، ہم ایک ہی گاڑی میں چلیں گے لیکن ایک دوسرے سے لا تعلق ہو کر بیٹھیں گے۔ اس نے میری تجویز سے اتفاق کیا۔ ہم فاصلہ رکھ کر چلتے ہوئے اڈے پر پہنچے ہی تھے کہ سرسا سے ہو کر بھٹنڈا جانے والی ایک بس وہاں پہنچ گئی۔ ہم دونوں باری باری بس میں سوار ہوئے۔ ہماری خوش قسمتی ہمیں بآسانی سیٹیں مل گئیں۔ میں گاڑی کے وسطی حصے میں تھا جبکہ ظہیر کی نشست آخری حصے میں تھی۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد بس منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں بہت محتاط تھا لیکن سپہر کے قریب فتح آباد پہنچنے تک کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اب میں خود کو خاصا مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ ظہیر کی دلی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی رہی ہوگی۔ وہاں دوپہر کا کھانا ہم نے الگ الگ لیکن قریب بیٹھ کر کھایا اور چوری چھپے باتیں بھی کرتے رہے۔ ظہیر نے بتایا کہ اب لگ بھگ 70 میل کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے، امید ہے کہ ہم سورج غروب ہونے تک بھٹنڈا پہنچ جائیں گے۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کا جگری یار بکرم سنگھ بھٹنڈا کے علاقے کرتار بستی میں ایک نو تعمیر شدہ حویلی میں رہتا ہے، جبکہ بھٹنڈا سے لگ بھگ 6-7 میل کے فاصلے پر بھاگو بستی کے قریب اس کی بہت بڑی زرعی اراضی ہے۔ ظہیر کے اندازے کے برعکس ہم رات کے پہلے پہر کہیں بھٹنڈا کے بس اڈے پر اترے۔ یہ تیزی سے ترقی کرتا پھیلتا ہوا قصبہ نما شہر مجھے پہلی نظر میں بہت ہی پرسکون لیکن زندگی سے بھرپور لگا۔ عام دیہی علاقوں کے برعکس بازاروں اور گلی کوچوں میں ابھی تک دکانیں کھلی ہوئی تھیں اور خصوصاً کھانے پینے کی دکانوں پر خاصا ہجوم دکھائی دیا۔ ظہیر اب بہت خوش اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا اور ہم دونوں کے درمیان ہلکا پھلکا مذاق بھی چل رہا تھا۔ جب اس نے بتایا کہ ہم بکرم سنگھ کی حویلی کے قریب پہنچ گئے ہیں تو اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، یار ظہیر، کیا تمہارے دوست پر میری اصل شناخت ظاہر کرنا مناسب ہوگا؟ کہیں وہ مجھے قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ میں بہرحال یہاں کے اکثر باشندوں کی نظر میں دشمن ملک سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا، بولا میرا خیال ہے مسئلہ تو نہیں ہوگا، آخر وہ میرے جیسے ہند سرکار کے باغی کو بھی تو کھلے دل سے خوش آمدید کہتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ اس کے پاس پناہ حاصل کر چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دلی کا رہنے والا مسلمان دوست کہہ دوں گا۔ میں نے کہا میرے خیال میں یہی مناسب رہے گا۔ کچھ ہی دیر میں ہم ایک عالی شان 3 منزلہ حویلی کے بلند دروازے پر کھڑے تھے۔ ہم دستک دینے ہی والے تھے کہ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور اس کے ساتھ ہی 2 ہٹے کٹے سکھ نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں میں موجود 12 بور کی شارٹ گنوں سے ہمیں اپنے نشانے پر لے لیا۔ میری تشویش بھانپ کر ظہیر نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اطمینان دلایا اور دونوں بندوق برداروں سے مخاطب ہوا، سردار بکرم سنگھ کو بتاؤ کہ ان کا دوست جے رام آیا ہے۔ ظہیر کی بات سن کر بندوق برداروں کے بگڑے تیوروں میں کچھ نرمی آئی۔ ان میں سے ایک نے کہا، پر سردار جی تے زمینہ ول گئے ہوئے نے۔ ظہیر کے چہرے پر مایوسی جھلکی لیکن اس نے فوراً کہا، اچھا تم بھائی بلوندر سنگھ کو اطلاع دے دو کہ دلی سے جے رام آئے ہیں۔ یہ سن کر ان دونوں کے چہرے سے رہی سہی جارحیت بھی رخصت ہو گئی۔ ان میں سے ایک نے اسبات میں گردن ہلائی اور حویلی میں چلا گیا۔ اس دوران دوسرے سورما نے بھی اپنی بندوق جھکا لی تھی۔ اس نے خفت مٹانے کے لیے کہا، کی کریے پاجی، سانو ہوشیار رہنا پیندا ہے، سردار جی دے دشمناں دی کوئی تھوڑ نہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ لگ بھگ 6.5 فٹ قد اور 3 من سے زائد وزن کا بھاری بھرکم سردار دروازے میں نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر موجود داڑھی بھی کچھ زیادہ ہی گھنی تھی، بغل میں کرپان لٹک رہی تھی۔ وہ بے تکلفی سے ظہیر سے لپٹ گیا، بولا معاف کرنا جے رام بھائیا، یہ بندے تمہارے کو پہچانتے نہیں، تم نے چکر بھی تو بہت دنوں بعد لگایا ہے سرکار۔ لہجے سے قطع نظر اس کی ہندی یا اردو خاصی معقول تھی۔ ظہیر کے حوالے سے اس کی گرم جوشی دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ ہم دونوں کو ساتھ لے کر ایک بڑی سی بیٹھک میں پہنچا اور آرام دہ نشستوں پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ سخت سردی کے بعد وہاں کی گرمائش بہت اچھی لگی۔ ظہیر نے پوچھا، سردار بکرم جی کا کب تک شہر واپسی کا پروگرام ہے؟ وہ بولا، پرسوں گئے ہیں جی، گھر سے بلاوا آیا تھا، سردارنی جی نو تپ چڑھا ہوا تھا۔
ظہیر نے کہا او ہم تو ان سے ایک ضروری کام سے ملنے آئے تھے۔ اس کے لہجے میں فکر کی جھلک بھانپ کر بلوندر سنگھ نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ بولا تو مل لینا بادشاہو، ہو سکتا ہے سویر تک آ جائیں، ایک آدھ دن اور لگ سکتا ہے، تسی جب تک سانو خدمت دا موقع دو۔ ظہیر نے کہا ہاں ان کے آنے تک ہمیں رکنا تو پڑے گا، ان سے ملاقات ضروری ہے۔ بلوندر کے پوچھنے پر اس نے مجھے اپنا جگری یار جگدیش شرما بتایا اور مجھے یونیورسٹی کا طالب علم ظاہر کیا جو گھومنے پھرنے کے لیے اس کے ساتھ بھٹنڈا آیا ہے۔ کچھ ہی دیر نہایت لذیذ کھانے سے ہماری خاطر تواضع کی گئی، تاہم گوشت سے بنی کوئی چیز کھانے میں شامل نہ تھی۔ اس کے بعد ہمیں عمدگی آراستہ ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا جہاں راحت بخش گرمائش والے بستر ہمارے منتظر تھے۔ بلوندر صبح ملاقات کا کہہ کر رخصت ہو گیا۔ ہم سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک خادم گرما گرم گاڑھے دودھ کے 2 بڑے گلاس لے آیا جن میں پستے بادام کی بھرمار تھی۔ لذیذ دودھ پیتے ہوئے میں اپنے میزبانوں کی مہمان نوازی سراہنے پر مجبور ہو گیا۔ ساتھ ہی اس حویلی میں ظہیر کے احترام کا ادراک بھی ہوا۔ خادم کے رخصت ہوتے ہی ظہیر نے دروازہ بند کر دیا، تاہم اندر سے کنڈی نہیں لگائی۔ تبھی میں نے کئی گھنٹوں سے دل میں چھپا اشتیاق ظہیر پر ظاہر کر دیا۔ بکرم سنگھ سے اتنی گہری دوستی کیسے ہوئی کہ وہ اس کی اپنے ملک سے باغیانہ سرگرمیوں کو بھی خاطر میں لانے کو تیار نہیں؟ وہ بولا یہ لمبی کہانی ہے جمال بھائی۔ دراصل بکرم برسوں سے اپنے کھیتوں میں کاشت ہونے والی گندم کی بھاری مقدار ہمارے علاقے کے سب سے بڑے آڑتی رگھوناتھ شرما کو سپلائی کرتا رہا ہے۔ میں نے استفہامی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بات بڑھانے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ کہا بہت خوب۔ وہ بولا چند سال پہلے یہ کاروباری معاملات نئے سرے سے طے کرنے کے لیے کشتواڑ پہنچا۔ وہاں رگھوناتھ جی نے انہیں خوبصورت قدرتی نظاروں سے بھرپور ہمارے علاقے کی سیر کروانے کی ذمہ داری مجھے سونپی۔ میں انہیں 2 دن تک رگھوناتھ جی کی جیپ پر وروان اور مروا کی حسین وادیوں میں سبززاروں، جھیلوں، آبشاروں کی سیر کرواتا رہا۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ جیسے ذہن کی آنکھ سے سارے منظر دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے درمیان میں مداخلت نہیں کی۔ وہ بولا ایک روز میں انہیں قصبے کے ساتھ بہنے والے دریائے چناب پر بنے لکڑی کے پل سے گزار کر چلغوزے اور اخروٹ کے گھنے خودرو جنگل میں لے گیا اور پھر قصبے میں واپس آنے پر ان کی فرمائش کے مطابق کئی سیر، بھنے ہوئے چلغوزے اور اعلیٰ ترین کے اخروٹ انتہائی سستے داموں انہیں خریدوائے۔ یہ دونوں میوے ہمارے علاقے کی سوغات ہیں۔ میں نے اس کے خاموش ہونے پر تھوڑے انتظار کے بعد پوچھا اچھا پھر کیا ہوا؟ اس کے لبوں پر ایک منموہنی مسکراہٹ ابھری۔ بولا ہم دونوں میں اچھی ہم آہنگی پیدا ہو گئی تھی، لیکن گہری دوستی کا سبب ایک ایسا واقعہ بنا جس میں بکرم سنگھ لگ بھگ موت کے منہ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے شاید خیالات یکجا کرنے کے لیے خاموش ہوا۔ اس بار میں نے اسے خود بات آگے بڑھانے کا موقع دیا۔ بولا ایک سپہر رگھوناتھ پریشانی کے عالم میں میرے گھر آیا۔ اس نے بتایا کہ صبح 8 بجے کے قریب بکرم اس کی جیپ لے کر تنہا گھومنے نکلا ہے۔ اسے دوپہر کے کھانے پر واپس آنا تھا لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹا۔ ان خیالات کو یاد کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس نے بات آگے بڑھائی۔ بولا اصل خطرناک بات یہ تھی کہ موسم کے تیور خراب ہو رہے تھے اور کسی وقت بھی موسلا دھار بارش شروع ہو سکتی تھی۔ ایسے موسم میں تو ہم پہاڑی بھی گھر سے نکلنے سے گریز کرتے ہیں۔ بکرم جیسے میدانی علاقے کے شہری کے لیے تو گھنٹہ بھر بھی گھنے جنگلوں میں رکنا مصیبت بن جاتا۔ ہمیں ڈر تھا کہ وہ راستہ بھٹک کر کہیں دور نہ نکل گیا ہو۔ ظہیر شاید میرا اشتیاق بھانپ کر لطف اندوز ہونے کے لیے خاموش ہوا تھا، لیکن میں جان گیا تھا کہ اسے بھی واقعہ سنانے میں مزہ آ رہا ہے۔ جب میں نے اس سے بات آگے بڑھانے کا مطالبہ نہ کیا تو وہ خود ہی بتانے لگا۔ بولا میں نے رگھوناتھ جی کی بھاری بھرکم موٹر سائیکل لی اور بکرم جی کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ یقین سے کہنا مشکل ہے کہ میں نے تیز بارش میں خطرناک پہاڑی راستوں پر کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا۔ کئی بار کھائیوں میں گرنے سے بال بچا، اوپر سے شام ڈھلنے کے قریب تھی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا لیکن بکرم کی خوش قسمتی کہ میں عین اس وقت اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا جب وہ اپنی خراب جیپ کو چھوڑ کر ایک ایسی پگڈنڈی پر روانہ ہونے والا تھا جو انہیں سیدھی ایسے گھنے جنگل میں لے جاتی جہاں اکثر 20,000 فٹ بلند پہاڑی سلسلے، ننکن سے خوراک کی تلاش میں اترنے والے ریچھ اور برفانی تیندوے گھومتے پائے جاتے تھے۔ میں نے کہا او یعنی تم نے اسے یقینی موت سے بچا لیا؟ وہ بولا ہاں، وہ اپنی زندگی کی طرف سے پوری طرح مایوس ہو چکا تھا۔ بارش میں بھیگنے کے نتیجے میں لگنے والی سردی اور بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ مجھے اس صورتحال کا اندازہ تھا، لہٰذا میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کر گیا تھا، لیکن میں نے اسے موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بٹھا کر واپسی کا دشوار گزار سفر شروع کرنے کے بعد اسے پیٹ بھرنے کا موقع دیا۔ ایک منٹ قیمتی تھا۔
ہمیں شام گہری ہونے سے پہلے گھنے جنگل سے نکل کر قصبے کو جانے والے کچے راستے پر پہنچنا تھا۔ ہم دونوں کی خوش قسمتی کہ ہم رات ہونے تک کسی نہ کسی طرح واپس لوٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے پوچھا، اور اس طرح یہ لکھ پتی رئیس تمہارا جگری یار بن گیا؟ وہ بولا، ہاں، ہم نے آئندہ کئی دن ایک ساتھ گزارے۔ رگھو ناتھ نے اس کے اکیلے قصبے سے باہر جانے پر پابندی لگا دی۔ اس دوران ہم دونوں میں دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ پھر میں اس کی دعوت پر 2-3 بار بھٹنڈا آیا اور اس کی زرعی اراضی پر بھی کافی وقت گزارا۔ میں نے اپنے ذہن میں دیر سے چکرانے والا سوال پوچھ لیا۔ میں نے کہا، اسے کب پتا چلا کہ تم کشمیری حریت پسندوں میں شامل ہو گئے ہو؟ اور اس کے بعد ہونے والی ملاقاتوں میں اس کا رد عمل کیا تھا؟ وہ بولا، میرے پہاڑوں پر روپوش ہونے کے بعد بکرم کشتواڑ آیا تھا، وہیں اسے میرے بارے میں معلوم ہوا۔ کچھ دن وہاں رکنے کے بعد یہ واپس پنجاب آ گیا۔ یہ سب مجھے اس وقت پتا چلا جب میں اپنے ساتھیوں کے لیے راشن لینے ایک رات چوری چھپے اپنے ماموں کے گھر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر بکرم کے لیے محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ بولا، بکرم میرے ماموں سے میرے گہرے تعلق سے اچھی طرح واقف تھے۔ میں ماموں کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ بکرم رازداری سے ان سے ملنے آیا تھا اور ایک بھاری رقم ان کے حوالے کر کے مجھ تک پہنچانے کی فرمائش کی تھی۔ اس نے ماموں کو یہ بھی کہا تھا کہ کوئی مالی ضرورت پیش آنے یا پناہ حاصل کرنے کے لیے میں بلا جھجک اس کے پاس آ سکتا ہوں، اور اس نے بعد میں اپنا وعدہ نبھا کر بھی دکھایا۔ البتہ وہ رازداری رکھنے کے لیے میری شناخت اپنے کارندوں سے ضرور پوشیدہ رکھتا ہے۔ یہ سب سن کر میرے ذہن کے گوشوں میں پنپنے والے خدشات خاصی حد تک دم توڑ گئے، اور کئی دنوں بعد میں پہلی بار صحیح معنوں میں سکون کی نیند سویا۔ صبح بیدار ہونے پر دیو قامت بلوندر نے ہمیں پنجاب سے مخصوص بہت تگڑا ناشتہ کروایا اور زور دے کر بھوک سے کچھ زیادہ ہی کھلا دیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے پر ظہیر نے پوچھا، بھائی بلوندر، سردار جی کی کوئی اطلاع؟ وہ بولا، او جی، تسی فکر نہ کرو، میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے آج شام تک آ جانا ہے۔ تسی موج کرو، اپنے یار نو بھٹنڈے کی سیر کراؤ۔ ظہیر بولا، وہ تو ٹھیک ہے بلوندر بھائی، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم سردار کو میرے آنے کی اطلاع کروا دو؟ مجھے یقین ہے کہ وہ سنتے ہی چلے آئیں گے۔ بلوندر نے اس بات میں اپنی گردن ہلائی، بولا، چنگا جی، ایسا کر لیتے ہیں۔ میں گرمیتے کو گراں بھیجتا ہوں سردار جی کو خبر پہنچانے۔ تسی جب تائیں شہر کا ٹور شور لگا کے دوپہری تک آ جاؤ، پھر تینوں بھائی مل کے چنگا سا کھانا کھائیں گے۔ پہلی بار میں بھی گفتگو میں دخل دیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے کہا، بھگوان کا نام لیں سردار جی، اتنا کھلا دیا ہے کہ رات تک بھوک نہیں لگے گی۔ آپ کھانے پر ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم ذرا ٹائم لگا کر آئیں گے۔ وہ بضد تھا، لیکن ہم دونوں یک زبان ہوئے تو اس نے ہماری بات مان لی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔